السلام علیکم اور آداب عرض میں ہوں علی احمد جان ایکسجین کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس وقت چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے نارملی اکثر اسٹوڈیو سے ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, لیکن آج ہم یہاں پر دفتر آئے ہیں فیصل بھائی کے. اور ظاہر ہے جب ہم پاکستان میں ایک شخصیت یا ان کا کام فیصل ایدھی صاحب اور ان کے والد کا جو کام ہے اس کا تعارف اگر ہم یہاں پہ بھی کرانا شروع کریں تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا. سو فیصل بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہیں, ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. فیصل بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان دنوں ہیٹ ویو کی وجہ سے گزشتہ چند دنوں سے بڑی اموات ہوئی ہیں, 550 کل ٹی وی پہ آ رہا تھا. تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس میں آپ کا سینٹر سمیت دیگر جتنے بھی ادارے ہیں کیا ان کا کام کافی ہے؟ جو ہے یہ جو حالیہ ہیٹ ویو تھی وہ اتنے خطرناک نہیں تھی, اس میں ہلاکتیں کم ہوئی ہیں. لیکن جو 2015 کی ہیٹ ویو تھی اگر اس کو اس کے سامنے دیکھا جائے تو وہ بہت ہی سیویئر تھی, خطرناک تھی. ہیٹ ویو کے تین جو ہے وہ ہیٹ ویو میں تین ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, اگر وہ پریویل کر جائے تو ہیٹ ویو جو ہے وہ ڈیڈلی ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ ہیٹ جو کہ ہوتی ہے ہیٹ ویو میں, سیکنڈ جو ہے وہ ہیومیڈیٹی اگر ہائی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. اور تھرڈ اسٹیبلٹی, کافی دنوں تک جو ہے وہ اگر یہ ہیٹ ویو ایک ہی جگہ ایک ہی علاقے میں رہے تو پھر یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. اور یہی چیز ہوئی اس دفعہ بھی. اس وقت چوتھی چیز بھی کنڈیشن اس 2015 میں ایک چوتھی کنڈیشن بھی تھی جو کہ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے تھی, وہ تھا روزہ. روزے میں آپ کی ہیٹ ویو کے دوران جو ہے وہ آپ کی مسلسل پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور باڈی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن آپ کے جسم کے نمکیات جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں اور کمپنسیٹ نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. اس دفعہ روزہ نہیں تھا تو کمپنسیٹ ہو رہا تھا. ایک تو نمکیات باڈی کو مل رہی تھی, دوسرا ہیٹ ویو کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ پسینہ جو ہے وہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے, لیکن ہیٹ ویو کے دوران پسینہ یہ صلاحیت ٹھنڈا کرنے کی کھو دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہوا لگتی ہے ہمارے جسم سے تو وہ ڈرائی ہوتی ہے اور ہمارے پسینے کو وہ خشک کر کے لے جاتی ہے, تو ہمارے جسم کی ہیٹ جو ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے. لیکن جب ہوا ہیومڈ ہوتی ہے, آلریڈی اس میں اتنا پانی ہوتا ہے, اس میں نمی ہوتی ہے, وہ ہمارے جسم سے جب لگتی بھی ہے تو ہمارے پسینے کو خشک نہیں کرتی ہے, وہ ہمارے جسم سے نہیں لے جاتی ہے. تو ہیٹ ہمارے جسم پہ ہی موجود رہتی ہے اور کافی دیر تک اگر یہ کنڈیشن رہے تو انسان جو ہے وہ پھر انسان کے جو جسم کو ٹھنڈا کرنے کا جو میکینزم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور انسان کا ٹیمپریچر ایک دم سے رائز ہوتا ہے اور 2-3 گھنٹے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس میں حکومت کی جانب سے ظاہر جتنے بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں سبھی پانی وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کے جیسے ادارے یا دیگر ادارے لگا, حکومت کی جانب سے اس طرح کا کوئی کام ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں, حکومت نے بھی لگائے تھے اور پچھلے جو ہیٹ ویوز گزری تھیں اس میں لگائے تھے, ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گئے. اس ہیٹ ویو کو پتہ نہیں جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی ہے یا کیا ہو گئی, لیکن ہاسپٹلس تو اپنی جگہ کام کرتے رہے ہیں. اصل میں جو سب سے زیادہ خرابی جس نے پیدا کی ہے نا اس ہیٹ ویو کے دوران, وہ کی ہے لوڈ شیڈنگ نے. اگر بھلے ہوا میں نمی ہے لیکن آپ کے جسم کو لگتی رہی ہے نا, تو جو تناسب ہے ہمارے پسینے اڑنے کا وہ بھلے کم ہوگا لیکن اڑتا رہے گا نا تو آپ کا جسم ٹھنڈا رہے گا. تو یہ ہیٹ ویو کے دوران جو ہے وہ 18 گھنٹے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نے جو ہے وہ انسانوں کی جان لی ہے. جی. اور میری ریکویسٹ ہے جوڈیشری سے, چیف جسٹس آف سندھ سے, کہ ایک جو ہے وہ جوڈیشری انکوائری کرائیں اس کے اوپر, اور جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اس ہیٹ ویو کے دوران وہ اگلی دفعہ ہم نہ کریں. 2015 میں بھی کمشنر کراچی نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس میں سارے ایکسپرٹس کی رائے شامل تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. اس کو بھی دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور ریویو بھی کریں اور اس کو ریوائیو بھی کریں تاکہ ہر محکمے کو سرکاری جو ہے وہ پتہ ہو کہ کیا کنڈیشنز, اگر ہیٹ ویو کی کنڈیشنز پریویل کرتی ہیں تو ہمیں انسانی جانیں بچانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس اٹھانے چاہیے. صحیح. فیصل بھائی جو اورل فاؤنڈیشن ہے, ایدھی فاؤنڈیشن بہت زیادہ کام کر رہا ہے, کیونکہ یہ صرف اگر ہم ایمبولینس سروس بھی نہیں ہے, 300 سے زائد آپ کے سینٹرز بھی ہیں جو کہ پاکستان بھر میں ہے. تو
کیا کیا کام کر رہا ہے؟ کچھ ہمارے جو لوگ جانتے نہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. یہ کام تو اتنے سارے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بھی بھول جاتے ہیں، لیکن سسٹم ایک چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. جیسے پیدائش سے لے کے انسان کے مرنے تک کی ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں. ہم میٹرنٹی ہومز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، آئی کلینکس ہیں، اس کے علاوہ ایمبولینس سروس جو کہ سب سے زیادہ معروف ہے، سب سے زیادہ پتہ ہے لوگوں کو. اس کے علاوہ ایئر ایمبولینس ہے، پھر فلڈ ریسکیو ہے، اور ایجوکیشن میں بھی ہم نے اب کام شروع کیا ہے. تو ایدی کے نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہم نے کھولا ہے، وہ بھی چل رہا ہے پچھلے 4 سال سے. اور اس سال ہم نے جو ہے وہ بلکہ پچھلے سال 2023 میں ایک ایدی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کا بھی آغاز کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس کو بھی بڑے پیمانے پہ لے کے جائیں گے. اور ہمارے اس کے ذریعے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہنرمند پاکستان. پاکستانیوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہنر سکھا سکیں تاکہ ہماری معاشی ترقی کے لیے، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت بڑی ان پڑھ آبادی ہے. ہمیں اس ان پڑھ آبادی کو کسی نہ کسی طرح کا ہنر دینا ہے تاکہ ہم ان کو پروڈکٹیو بنا سکیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ہو سکے گا؟ بالکل ہو سکے گا. پاکستانیوں نے بہت سارے کام کیے ہیں اور پاکستانی عوام جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے نہیں رہی ہے. ہم ہزاروں سالوں سے یہاں پہ قائم ہیں. دریا سندھ کی تہذیب جو ہے اس کی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، اور ہم نے دنیا کو سکھایا ہے. اب ہمارے ساتھ الٹا ہوا ہے. جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمیں لوٹا ہے تو ہم غریب ہو گئے ہیں اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم ابھی تک پریویل کر رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش سامراج کا جو سسٹم یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا، استحصالی سسٹم، وہ آج تک رائج ہے. جب تک ہم اس کو توڑیں گے نہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے ہمیں انگلش کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں مقامی لینگویجز میں لوگوں کو ہنر دینا ہوگا، اور دوبارہ سے ہماری جو صنعتیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے جو یہاں پہ صنعتیں قائم تھیں انہیں دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا. فیصل بھائی، اس کام کی طرف آنے سے پہلے ظاہر ہے جس طرح آپ کو پوری طرح ملک کی تمام چیزیں سمجھنا ہوتی ہیں، سیاست جو آپ کے پچھلے جواب میں بھی آپ پوری طرح سیاست اور یہ تمام چیزیں سمجھتے بھی ہیں اور بتائیں، تو اس کام کی طرف آپ، چونکہ جب تک ایدی صاحب حیات تھے وہ یہ سارا کام کر رہے تھے، آپ کا اپنا بھی اسی طرف کام کرنے کا تھا یا پھر والد صاحب کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مجبوراً آ گئے تھے؟ ایدی کے اندر جو میں شامل ہوا اس کی بات کر رہا ہوں. جی. ایدی صاحب سے مجھے بے انتہا محبت تھی، کیونکہ ان کے کام سے محبت تھی. تو جو ہے وہ پاکستان سے میں باہر چلا گیا تھا. میری 13 سال کی عمر میں میری ماں نے ایدی صاحب سے لڑ کے مجھے ایک فیملی کے پاس بھیج دیا امریکہ میں، جو مجھے رکھنے کے لیے راضی تھی. پھر میں وہاں پہ رہا نہیں، میں ہوم سک ہو گیا. مجھے وہ بالکل ایک دیہی علاقہ تھا فلوریڈا میں، اور چھوٹا سا گاؤں تھا، تو میرا دل نہیں لگتا تھا. اور پھر میں وہاں سے نیو یارک بھی شفٹ ہوا، پھر وہاں پہ بھی میرا دل نہیں لگتا تھا. ایدی صاحب سے میری اکثر بات ہوتی، ایدی صاحب کہتے چھوڑ کے چلے آؤ. تو میں نے ایک دن فیصلہ کیا، چھوڑ کے پاکستان واپس آ گیا، اور آج تک یہیں پہ ہوں. آج تقریباً یہ 91 کی بات ہے، تقریباً 32 سال ہو گئے. پھر جو ہے وہ میں نے امریکہ کا رخ ہی نہیں کیا. ایک اس طرح کے جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ظاہر فنڈس پہ چلتے ہیں اور اتنا خرچہ ان اداروں میں ایک سینٹر میں ہوتا ہے. تو ایدی صاحب کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ریاست یا کسی بھی ان سے ہم فنڈس نہیں لیتے حکومت سے. تو حکومت سے اگر فنڈس نہیں لیے جاتے ہیں تو کیا یہ ساری جو فنڈنگ عوام جو اس زمانے میں فنڈس ملتے تھے اب بھی اسی تعداد میں ملتے ہیں؟ ہاں بالکل. ایدی صاحب کے زمانے میں جو فنڈ ملتا تھا اس میں کمی تو یقیناً آئی ہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ پینڈیمک ہے، مڈل ایسٹ کی جنگیں ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب جو ڈیزاسٹر، مطلب جو کیا کہیں گے ہم، اکنامیکل ڈپریشن ہے پاکستان کے اندر، ان ساری چیزوں نے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. اور ایک انفلیشن نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا. تو صرف ہمیں نہیں، ساری پاکستانیوں کو نقصان پہنچا ہے. ہر آدمی اس وقت پریشان ہے انفلیشن کی وجہ سے. اور پاکستانی گورنمنٹ نے اور ریاست نے جو ہے وہ کافی کوشش کی بھی ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی. اور تقریباً 8-9 مہینے سے 1 سال سے ڈالر کو ایک جگہ پہ روکا ہوا ہے. اگر اور ڈالر نیچے چلا جائے، مطلب پاکستانی کرنسی اسٹرانگ ہو جائے، تو پاکستانی روپے کی جو ہے یا پاکستانی جو سوسائٹی ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوگی. جو کہ آپ نے کہا یقیناً ہمیں ہوا تو ہے، لیکن ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے سروسز بالکل نہیں روکی، بلکہ ہم نے سروسز میں اضافہ بھی کیا ہے ان ساری مشکلات اور پریشانیوں کے رہتے ہوئے بھی. اور دوسرا، ابھی بھی ہم گورنمنٹ سے فنڈز نہیں لیتے.
गवर्नमेंट से या डोनर एजेंसी से फंड्स नहीं लेते, किसी प्रोजेक्ट्स पे भी काम नहीं करते जो गवर्नमेंट के या उस तरह के जो है वो फंडिंग्स के अंदर हों। हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बहुत ही आइसोलेशन में काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अब मैं ओपन हुआ हूँ क्योंकि अब हमारा साइज़ इतना बड़ा हो गया और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर हम ज़्यादा बेनिफिट दे सकें तो बेहतर होगा, ना कि हम बिल्कुल ही क्लोज़ हो जाएँ और आइसोलेशन में रहें। क्योंकि आपकी तरह अगर हम कराची शहर की बात करें तो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन काम उनका ज़रा सा मुख्तलिफ है, लेकिन हम एडिस जो फाउंडेशन है उसका काम मुख्तलिफ है। क्या इन फाउंडेशंस का भी आपस में कोई मुकाबला होता है? यकीनन मुकाबला तो है, डोनेशन सबसे बड़ा मुकाबला होता है, लेकिन हम कभी भी किसी को ऐसे मुकाबले में नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि वो काम करें, हेल्दी कंपटीशन पे आए, साजिशें ना करें, साजिशें ना करें और नेगेटिव कंपटीशन पे ना जाएं। हेल्दी कंपटीशन जो है वो लोगों के फ़ायदे के लिए है। एक ही जगह पे अगर एक काम हो रहा है तो आप भी वहीं पे आके खड़े होकर वही काम करोगे तो आप रिसोर्सेज का ज़ाया कर रहे हो। आप उस एरिया में जाओ जहाँ पे हम नहीं हैं, तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये एक ही जगह पे आप लड़ झगड़ के खड़े हुए हो और काम ना करने दें और मुझे काम करने दो, वो फिर अजीब सी चीज़ हो जाती है। एक तरफ कुछ लोगों की तरफ से ये भी तनकीद है कि जो सारा काम जितने भी फाउंडेशंस कर रहे हैं वो रियासत का काम होता है, उसमें इन अदारों को नहीं आना चाहिए। रियासत के काम में कहीं ना कहीं काम उनकी जो अगर कोई रियासत काम नहीं कर रही, कोई इदारा काम नहीं कर रहा है तो फाउंडेशंस उनकी जो काहिली है उसको छुपाती है। देखिए, फाउंडेशन जो होती हैं, ईदी फाउंडेशन तो एक बहुत बड़ा इदारा हो गया, वो रियासत के बराबर काम करने लगी है कुछ जगहों पे। इसके बारे में आप ये तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं। अगर वहाँ पे ईदी फाउंडेशन नहीं है तो कौन सा रियासत ने काम कर लिया, मुझे ये बताओ। रियासत ने वहाँ पे काम ही नहीं करना। वहाँ की अपर क्लास जो है वो इतनी करप्ट है कि उनको अपनी जो है वो आवाम से दिलचस्पी नहीं है। उनके रिश्ते और नाते और उनके जो ताल्लुकात हैं वो तो मगरिब से जुड़े हुए हैं और वो मगरिब की ज़बान बोलते हैं, मगरिब के इलाकों में जाके अपनी अपने असासे बनाते हैं और यहाँ पे सिर्फ लूट मार के लिए बैठे हुए होते हैं। जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ पूरा जो सिस्टम है पूरी दुनिया के गरीब ममालिक में वो आज तक राइज है। सही। तो पिछले साल अगर हम जो सैलाब वगैरह आए थे, अभी भी जो इदारा है उन्होंने दोबारा से अलर्ट किया है कि इस मरतबा ये जो सैलाब और क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं और ज़्यादा होंगे। तो उसमें ज़ाहिर है जब ईदी फाउंडेशन उस अलर्ट में या उस इमरजेंसी में काम कर रहा होता है तो उसके पीछे बाकी जो काम मुतासिर होते हैं। कभी भी अगर कोई बड़ा डिज़ास्टर आता है तो हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और चूँकि हमारा काम है, अब लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, हमें मदद भी करनी है। और जो पिछले साल का जो सैलाब था वो अपनी नौइयत का अपना सैलाब था, इस तरह का पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं था। पाकिस्तान में अचानक से इतनी तेज़ी से इतने कम वक्फे के अंदर बहुत तादाद में बारिशें जो हुई हैं वो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने बड़े एरिया में, एरिया भी बड़ा था और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर थे, तो वो बहुत ख़तरनाक डिज़ास्टर था। अल्लाह ना करे दुनिया में ये दोबारा किसी भी हिस्से में आए, क्योंकि लोग जो गरीब होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो माशी तौर पे, हालांकि इसमें तो अच्छे खासे जो देहात में जिनके पास 25-25 भैंसें थी और एक भैंस 4-4 लाख की है, मतलब करोड़ रुपए की भैंसें थी, वो तक भी जो है वो मुतासर हो गए थे और बिल्कुल ही गिर गए थे, मतलब माशी तौर पे। तो वो दिखाए ना अल्लाह कभी भी किसी को, और झुग्गियों में आके रह रहे थे, टेंटों में आके सड़कों पे रह रहे थे। इस तरह के डिज़ास्टर अब बढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं और जो हमने जो तबाही मचाई है इंसानों में ख़ासकर मर्दों ने, क्योंकि औरतें ना जंगें करती हैं ना इतनी ज़्यादा तबाहकुन होती हैं, मर्द तबाहकुन है। ये कहते हैं ना इंसानों ने तबाही मचाई है, मैं कहता हूँ मर्दों ने तबाही मचाई है। ये जो है वो एटम बम के ज़ख़ीरे करना, गलीब मतलब ख़तरनाक चीज़ें बनाना, एक दूसरों को धमकियाँ देना, जंगो जदल का हिस्सा बनना, जहाँ जहाँ भी औरतों का साम्राज्य होता है, मतलब औरतों की हुक्मरानी होती है वहाँ जंगें नहीं होती हैं। तो हमारे मर्दों ने जो माशाल्लाह हम मर्दों ने जो तबाही मचाई है ना इस दुनिया की, दरख्त काट दिए अपनी आसानी के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने सहूलतों के लिए, जो हमने नेचर को नुकसान पहुंचाया है, अब नेचर हमें जवाब दे रही है इसका। और
یہ بڑھتی جائیں گی، یہ جو گلوبل چینجز ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، کیونکہ کوئلہ جس طریقے سے جل رہا ہے نا، اس کوئلے کو ختم کر کے رینیویبل سورس انرجی کی طرف جانا ہوگا ہمیں. اور پاکستان کو الٹا اب یہ کوئلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلے فرنس آئل پہ تھے، اب کوئلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ وہ سولر انرجی کی طرف لے کر آتے پاکستان کو. اور پاکستان میں تو اتنی دھوپ ہے کہ ہم سال کا ہمارا پورا انڈسٹریل سیٹ اپ جو ہے سولر انرجی کی طرف جا سکتا ہے، پورا انڈسٹریل سیٹ اپ. کیونکہ انڈسٹری بھی اسی وقت ہوتی ہے جب سورج ہوتا ہے. اور ہمارے پاس تو ماشاءاللہ سورج ہے، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اتنا سورج ہے کہ ہم جتنی پاکستان میں انڈسٹریاں ہیں اس سے 10 گنا زیادہ انڈسٹریاں چلا سکتے ہیں. تو جو سیلاب کی بات ہو رہی تھی گزشتہ سال، اس میں تو آپ ایک کشتی لے کر کئی میرے خیال سے مہینوں تک سندھ میں ہی رہے تھے اور سیلاب متاثرین کی مدد کر. ہاں، وہ میرا کشتی میں جو میرا بیٹا ہے نا وہ کام کرتا رہا تھا، وہ ریسکیو کرتا رہا تھا. اور جو سندھ کے مختلف، کیونکہ راستے بند ہو گئے تھے اور راستوں کے بندش کی وجہ سے جو ہے وہ علاقوں میں جانا بہت مشکل ہو گیا تھا. اس وقت ہم نے بہت محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک جہاز ہونا چاہیے جو کچے میں یا سڑکوں پہ اتر جائے. اور ایک رشین جہاز تھا، لیکن وہ میں بہت کوشش کرتا رہا، میرا بیٹا بھی کوشش کرتا رہا. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑے سے پرانے جہاز ہیں، وہ اگر پاکستان آ جاتا ہے نا تو ہم ایمرجنسی کا جو رسپانس ٹائم ہے، جو فلڈ ایمرجنسی کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. بلوچستان میں جو سیلاب آیا تھا اس نے 15-17 برج توڑ دیے تھے. جی. تو آپ 15 کلومیٹر جائیں تو برج ٹوٹا ہوا ہے، پھر آپ کس طریقے سے کراس کریں گے اس کو، پھر آگے جائیں تو پھر ایک اور برج ٹوٹا ہوا ہے. اس کنڈیشنز کے اندر پھر بائی ایئر جو سفر ہوتا ہے جس میں سامان بھی زیادہ چلے جائے، ایسے جہاز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا بیٹا کل پرسوں بھی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ پاپا وہ والا جہاز لانا ہے. میں کوشش میں لگا ہوا ہوں. پاکستان کے قوانین ہمیں اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم اس جہاز کو کسی اور ملک میں رجسٹرڈ کریں، اپنی آرگنائزیشن کو کسی اور ملک میں رجسٹرڈ کریں جو رشین سابق ہو، اور وہاں سے یا افغانستان میں رجسٹر کریں، وہاں سے پاکستان لے کر آئیں. ہم لے کر ضرور آئیں گے. ہماری نیک تمنا ہے. اگر اس طرح کے کام میں یہاں کی جو ریاست، یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ کتنا آپ کا ساتھ دیتی ہیں؟ حکومت ہمارے کام میں رکاوٹ کبھی پیدا نہیں کرتی، کیونکہ ہم ان کے سسٹم کو خراب نہیں کر رہے ہیں نا. ہم نہ جاگیرداری کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم نہ ان کی حکمرانی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم تو ان کی پیدا کی ہوئی گند کو صاف کر رہے ہیں. تو ان کے لیے خوشی کی باعث ہوتی ہے کہ وہ گند صاف کر رہے ہیں. ہم تو جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں نا بھنگیوں کی طرح. عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے؟ ان کو تو پینڈیمک کے دوران آپ نے ایک خطیر رقم آپ نے ڈونیٹ بھی کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. جی. وہ عمران خان کو نہیں کی تھی، پاکستانی گورنمنٹ کو کی تھی، کیونکہ پینڈیمک میں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے تھا. اور جو ہے وہ پاکستان میں وہ عمران خان کہتا تھا نا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پینڈیمک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. لیکن خطرہ تو تھا، پوری دنیا میں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے، جس طریقے سے حکومت پاکستان نے پینڈیمک کا مقابلہ کیا، اس پاکستان کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا. انڈیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا. بلکہ انڈیا میں بھی امداد فراہم کرنے کے لیے یہاں سے لوگ گئے تھے. نہیں، ہم نے آفر کی تھی. میں نے مودی صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ مجھے اجازت دی جائے، کیونکہ ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور جو انٹرنیشنل نیوز آ رہی تھی وہ بہت ہی مطلب دل دہلا دینے والی تھی اور بہت ہی افسوسناک تھی کہ کس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں. جلانے کے لیے ان کے پاس بندوبست نہیں ہے اور آدھی جلی ہوئی لاشیں گنگا میں بہا رہے ہیں. تو دکھ ہوتا تھا کہ ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان کو آفر کی تھی کہ ہماری ایمبولینسز ہیں ہمارے پاس، ہم لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف آپ سے ایک ہی چیز چاہیے، وہ کوئی اسکول ہمیں دے دیں تاکہ ہم وہاں پہ رہ سکیں. باقی ہمیں نہ ان سے فیول چاہیے، نہ کوئی چیز چاہیے، ہم سب کچھ اپنا کر لیں گے. لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. وہ لگے رہے، اور پھر یہ ایک فیز ہوتا ہے 15-20 دن، مہینے دن کا. وہ فیز گزر جاتا ہے تو پھر چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. وہاں پہ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ ایک تو کمبھ کا میلہ ہوا تھا پینڈیمک کے دوران، وہ سمجھتے ہیں کہ اب کنٹرول ہو گئی ہے پینڈیمک. ایک غلطی یہ ہوئی. دوسرا، بنگال میں اور دوسری جگہوں پہ الیکشنز ہوئے تھے، تو الیکشنز میں بھی گیدرنگز ہوئی تھیں بہت بڑی پیمانے پہ، جلسے ہوئے تھے. تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ ایک دم سے پینڈیمک بڑا، جس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. کنٹرول سے مراد جو لوگ افیکٹ ہوئے ان کو سروسز فراہم نہیں کر سکے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کی جانیں گئی. فیصل بھائی، اگر اب دوبارہ ہم فاؤنڈیشن کی طرف آ جائیں تو آرگن ڈونیشن کے بارے میں لوگوں کی رائے ذرا مختلف تھی. ایڈی صاحب نے بڑا لوگوں کو اویئر کیا اس بارے میں.
تو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. ایدی صاحب اکثر کہتے تھے کہ میں مر جاؤں تو میری باڈی جو ہے وہ میڈیکل کالج میں دے دینا تاکہ اسٹوڈنٹ میری باڈی سے سیکھ سکیں, تاکہ علم ہو اور علاج ہو سکے لوگوں کا. تو وہ تو ہم نہیں کر سکے, اور میں نے کہا بھی گھر میں کہ کیا کریں, دے دیں. تو گھر والوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا. پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے جسم کا کوئی بھی آرگن ہو وہ بھی اگر کسی کے استعمال میں آ جائے, چونکہ ایدی صاحب کو شوگر تھا اور کڈنی فیلئر بھی تھا, تو اس کی وجہ سے صرف ایک ہی آرگن جو تھا کسی کو دیا جا سکتا تھا, وہ کارنیا ہے, جو آنکھوں کا جو بلیک پتلی, جیسے پتلی کہتے ہیں, پتلی. تو وہ میں نے جب وہ بیڈ ریسٹ پہ تھے تو آخری دن ہی میں نے ان کو, ڈاکٹر ادیب صاحب میرے پاس تھے اور انور نقوی صاحب تھے SIUT میں نے ان کو کہا کہ اب چونکہ جواب دے دیا آپ لوگوں نے, ایدی صاحب کی آنکھیں یا کوئی اور آرگن کسی کے بھی اگر استعمال میں آ سکتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے, باقی میں گھر والوں کو سنبھال لوں گا. کیونکہ ایدی صاحب کی اپنی خواہش تھی, اور ایدی صاحب نے فارم بھی بھرے تھے ڈونر آرگنس ان کے SIUT کے آرگنائزیشن کے اندر. ڈونر آرگن کے جو ہے نا وہ اجازت نامہ ان کو پہلے سے دیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صرف پتلیاں ہیں آنکھوں کی, وہ استعمال ہو سکتی ہیں اور وہ دی جا سکتی ہیں. تو میں نے کہا بالکل, آپ جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ نکال لینا اور دے دینا. تو ان کی خواہش کے مطابق ہم نے جو ہے وہ ڈونیٹ کی, اور میں نے بھی اپنی اور میری فیملی نے بھی SIUT کے اندر ہم نے فارم بھرا ہوا ہے کہ ہمارے مرنے کی صورت میں باڈی کا کوئی بھی آرگن آپ لینا چاہے کسی کی بھی جان بچانے کے لیے یا کسی کی بھی صحتیابی کے لیے, تو آپ لے سکتے ہیں. جب کچھ طبقے یا کچھ افراد کی جانب سے یہ جو آرگن ڈونیشن کو لے کر بڑا تنقید بھی ہوتی رہی ہے. دیکھیں, ہمارے مفتی اور ہمارے عالم جو ہیں وہ تنگ نظر ہیں. جب ٹرین آئی تھی تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ایک آنکھ والی دجال ہے اور اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچانا ہے, اور اب لانگ مارچ جو ہے اسی ٹرین میں یہ ہمارے مولوی صاحب سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ منافقت ہے. ہمارا جو طبقہ ہے یہ منافقت بہت کرتا ہے اور ہر آنے والی چیز سے ڈرتا ہے, اور جان بوجھ کے جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تاکہ اپنی اہمیت جگا سکے, اپنی اہمیت کو جتا سکے. اور سوسائٹی کے اندر وہ دوسری نئی ماڈرن لیڈرشپ کو نہیں آنے دینا چاہتا. وہ ڈرتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو جائے گی, اس کی آمدنی کے ذرائع ختم ہو جائیں گے, تو وہ اپنے پیٹ پہ لات کھاتا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے ماڈرنائزیشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ فیوڈل نارمز پہ چل رہی ہے, اور ہماری ساری ضرورت ہے, ٹی وی ہے, موبائل فون ہے, یہ سب انڈسٹریل دور کی پیداوار ہیں, اور ہمیں چاہیے وہ ساری چیزیں, اور ہمارے پاس اب پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کر سکیں. پیسہ ہی نہیں ہے نا ہم امپورٹ کر سکیں, ہمیں پیسہ بھی تو پیدا کرنا ہوگا, اور یہی ساری چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی. اب یہ انڈسٹری لگانے سے ڈرتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو ایلیٹ ہیں, یہاں پہ انڈسٹری لگنے سے ڈرتا ہے. کیونکہ جب انڈسٹری لگے گی تو انڈسٹریلسٹوں کو جو ہے وہ ان کو اختیار دینے پڑیں گے, پاور شیئرنگ دینی پڑے گی, جو کہ یہ کرنا نہیں چاہتے پاور شیئرنگ. تو یہ جو فیوڈل سسٹم ہے, کیا اس کا خاتمہ ممکن ہے اس ملک میں؟ کیوں نہیں ہو سکتا, دنیا میں ہوا ہے, ہر جگہ ہوا ہے. سال گزرنے کے باوجود جتنے بھی حکمران آئے ہیں, اور خوشحالی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب تو لوگ, پاکستان ایسا ہو چکا ہے جیسے امیروں کی جنت ہے اور غریبوں کی جو ہے وہ دوزخ بن چکا ہے. اور غریب اس وقت بہت ہی پریشان ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نجات کا اب ذریعہ کیا ہے. آپ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ ایسی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں جو کبھی بھی پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں اجازت نہیں تھی آنے کی. اب آپ کو سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اور اب آپ روکو گے تو لوگ انڈیا کے پروگرام دیکھیں گے, پڑوسی ملکوں کے پروگرام دیکھیں گے, افغانستان کے پروگرام دیکھیں گے. اب آپ سوشل میڈیا کی کوئی بارڈر ہی نہیں ہے, آپ روک ہی نہیں سکتے. تو فیصل بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ چند سال پہلے اگر ہم دیکھتے تھے تو شاید حالات اس سے قدرے بہتر تھے, تو اس وقت دی فاؤنڈیشن سے امداد لینے والے یا جن کو آپ امداد فراہم کرتے تھے یا کچھ نادار یا ضرورت مند یہاں آتے تھے, کیا اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے یہ جو حالات آپ نے بتائے ہیں؟ اس وقت ورکنگ کلاس کی بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بہت بڑا طبقہ ورکنگ کلاس کا بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور مڈل کلاس کا ایک بہت بڑا طبقہ لوور مڈل کلاس میں آیا, اور لوور مڈل کلاس کا ورکنگ کلاس میں شامل ہوا ہے. پاکستان میں یہ بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں تیزی سے, معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ. یہ سوسائٹی میں اب لوگوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمیں سہولتیں ملتی تھیں وہ کیوں چھینی جا رہی ہیں,
یا کیوں چھن گئی ہیں, وہ ہمیں واپس کیسے مل سکتی ہیں. تو مڈل کلاس ہی طبقہ جو ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ تبدیلی کا جواز بنتا ہے. لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس مطلب مڈل کلاس کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. تو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جب تک تبدیلی نہیں چاہے گا, کیونکہ ریسورسز تو ان کے پاس ہیں, کتابیں ان کے پاس ہیں, انفارمیشن ان کے پاس ہے, ریسورس جو ایکسیس ہے بہت ساری چیزوں کی ان کے پاس ہے. ورکنگ کلاس کے پاس تو وہ بیچارہ فیڈ کرنے کے لیے زندہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالی فیڈ کرتا رہے اور لیبر اپنی دیتا رہے تاکہ سوسائٹی کی جو ہے وہ عیاشیاں ہوتی رہیں. تو ورکنگ کلاس جب تک تبدیلی کے لیے حصہ نہیں بنتا جب تک مڈل کلاس اس کا ساتھ نہ دے. تو اب مڈل کلاس جو ہے پاکستان کی, ایک تو پاکستان سے بھاگ رہی ہے, پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ جو رہ گئی ہے اور جو نہیں بھاگ سکتی وہ اس وقت اب اس پریشانی میں ہے کہ اس مشکل حالات سے کیسے نکلا جائے. تو آپ کے جیسے نوجوان دوسرے جو ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہیں کہ کیا حل ہے ان سارے مسائل کا. کوئی حل ہے؟ بالکل ہے. کیا ہے بھائی؟ لڑنا پڑتا ہے اچھائی حق حاصل کرنے کے لیے, اچھائی کے لیے. جن سوسائٹیوں میں آج یورپ اتنا اگر خوشحال ہے تو اس یورپین سوسائٹی کی جو لوور کلاس تھی, ورکنگ کلاس تھی, مزدور کلاس تھی, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے مقابلے کیے ہیں, انہوں نے لڑائیاں کی ہیں. گلیلیو نے جب کہا کہ دنیا جو ہے وہ پٹ نہیں ہے, ساکن نہیں ہے, پٹ نہیں ہے, گھوم رہی ہے اور گول ہے, تو پادری ان کو پکڑ کے لے گئے کہ تمہیں اب زندہ جلا رہے ہیں, جیسے ہمارے یہاں مولوی کرتے ہیں, لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں. تو وہاں پہ آج سے 400 سال پہلے یورپ میں بھی یہی رواج تھا, پادری کسی کی بات برداشت ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ لے کے گئے اس کو زندہ جلانے کے لیے, تو اس نے معافی مانگ لی کہ بھائی معاف کر دو, دنیا پٹ ہے, آپ جیسا بولتے ہو, جیسا جہاں جون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے سب سچ ہے, میں جھوٹ تھا, میں معافی مانگتا ہوں. آج آپ بھی جانتے ہیں دنیا گول ہے, میں بھی جانتا ہوں دنیا گول ہے, ہر کوئی جانتا ہے. تو یہ انتشار کا ماحول اب ہماری طرف بھی اصل میں پادری کے پیٹ پہ لات پڑ رہی تھی نا. وہ پادری بیچارہ ساری زندگی صدیوں سے کہتا رہا یہ ہے, اور سائنسدان نے آ کے کہہ دیا کہ یہ ہے, تو وہ اس کے لیڈرشپ پہ اس کی سوال ہو گیا نا کہ یار تیرے پاس تو معلومات ہی نہیں ہے, تیری تو جو کتاب ہے اس میں غلط لکھا ہوا ہے, تو تو نے کیسے جو ہے وہ ہم تجھے مان لیں. تو اس کی چودراہٹ پہ جو ہے وہ لات لگ رہی تھی نا. تو جب بھی نیا کوئی نظام آتا ہے پرانے نظام کو تباہ کرتا ہے, تبھی وہ نیا نظام اپنی جگہ بناتا ہے. دنیا کے اندر جب ہم ہنٹر اینڈ گیدررز تھے, ہم جب شکار کرتے تھے اور چیزیں جمع کرتے تھے کھانے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, جب شارٹیج ہوئی چیزوں کی, جانوروں کی کمی ہوئی ہنٹنگ کے لیے, چیزیں چینج ہوئیں, تو پھر انسان ایگریکلچرل ریولوشن کی طرف گیا. تو جب ایگریکلچرل ریولوشن آیا تو اس نے جنگل کاٹ دیے, ہنٹر اور گیدرر کی جو سوسائٹی تھی اس کو تباہ کر دیا. تب جا کے ایک نیا سماج جو ہے جس کو ہم ایگریکلچرل ریولوشن کہتے ہیں وہ قائم ہوا. اب انڈسٹریلائزیشن, اور بلکہ انڈسٹریلائزیشن سے بھی اوپر کی ایک چیز آ گئی ہے, وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو دنیا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم ابھی تک جو ہے وہ فیوڈل سوسائٹی میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ایگریکلچرل ریولوشن میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو تبدیل تو ہونا ہے. ہمارا نوجوان بھاگ کے سب یورپ جانا چاہتا ہے. یورپ میں کشتی ڈوبتی ہے, 700 افراد مرتے ہیں, ان میں 400-500 افراد پاکستانی ہیں. اتنے بیزار ہیں پاکستان سے, وہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے, کیونکہ یہاں پہ یہ ہمارا حکمراں طبقہ, ہمارا ایلیٹ, ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ یہاں پہ تبدیلی لانا نہیں چاہتا. اور اب تبدیلی ناگزیر ہے, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر تبدیلی کو روکیں گے بہت 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 ہی خرابیاں پیدا ہوں گی سوسائٹی کے اندر, اور ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوں گی ہماری سوسائٹی میں. جی یہ جو آپ سیاست کے بارے میں جتنی باتیں کر رہے ہیں, میں سیاست نہیں کر رہا, میں سماجیات کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں سیاست کے بغیر ممکن نہیں ہے نا یہ سب. ہے ہی سسٹم سارا, سماج کو جو ہے وہ سیاسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. میں صرف بات کر رہا ہوں, میں حصہ, ایدی صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لیا تھا, 2 دفعہ الیکشنز لڑے, ایک الیکشن جیتے, ایک الیکشن وہ ہارے, بائی الیکشن تھے. لیکن پھر انہوں نے معذرت مطلب وہ کر لی, توبہ کر لی کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنے, میں سماجی کام ہی ٹھیک ہے میرا, اور میں یہی کام کرتا رہوں گا. ایدی صاحب پہ کہیں میں نے سنا تھا, ایک تو سنی سنائی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں کہ بہت کچھ لوگوں نے, کچھ سیاستدانوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا تھا سیاست میں لانے کے لیے یا اپنے کسی گروپ میں شامل کرنے کے لیے. وہ 1994 میں ایک بے نظیر کی حکومت تھی, ان کو بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے کچھ مولوی حضرات تھے فوج کے اندر, انہوں نے ایدی صاحب سے رابطہ کیا تھا. فوجی تھے مولوی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انقلاب لانا ہے, اور
بے نظیر کی حکومت کو ہم ختم کریں گے، کرپٹ ہے، اس کو قتل کر دیں گے، اور آپ جو ہے وہ صدر بن جانا، عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے گا اور پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ تو عمران خان سے بھی بات ہوتی رہی ایدھی صاحب کی۔ عمران خان کو ایدھی صاحب نے کہا تھا کہ عمران چھوڑ دے، تیرے اور میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کریں گے اور سزائیں ہمیں ہوں گی اور یہ مزے لیتے رہیں گے۔ تو وہ عمران ایدھی صاحب جو ہے وہ پھر وہ زور زبردستی پہ آ گئے کہ نہیں ہمیں کرنا ہے زبردستی۔ اس میں بے نظیر کو قتل کرنا تھا اور حکومت پہ قبضہ کرنا تھا اور استعمال ان لوگوں کو کرنا تھا۔ تو ایدھی صاحب پھر اس ایک دن پہلے مطلب انہی دوران ایدھی صاحب بھاگ گئے پاکستان سے اور لندن، ہاں ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ لندن میں جا کے BBC کا ایک دوست تھا ایدھی صاحب کا، اس کو بتایا تو ایدھی صاحب نے کہا میں آپ کو ریکارڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے ریکارڈنگ کی اور BBC پہ جو ہے وہ ان کی ایدھی صاحب کی ایز اٹ از جو ہے وہ نیوز چلا دی۔ تو پورے پاکستان میں سناٹا ہو گیا تھا اور بند ہو گیا تھا، پورا شہر بند تھا، اتنا خوف تھا شہر کے اندر اور سب لوگ پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بے نظیر نے انکوائری کے لیے ایدھی صاحب سے رابطہ کیا، ایمبیسیڈر نے برطانیہ میں۔ تو ایدھی صاحب نے معذرت کر لی کہ میں کسی انکوائری کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن میں بتاتا ہوں میرے پاس کون کون آتا رہا۔ ایدھی صاحب نے بتا دیا۔ پھر انکوائریاں ہوئی تھیں یہاں پہ اور پھر بعد میں کچھ اور بھی پلاٹ ہوئے تھے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، کچھ جرنیلز پکڑے گئے تھے۔ ایدھی صاحب کو سنا تھا ان کی زندگی میں کوئی فلم بنانا چاہ رہا تھا لیکن وہ فلم نہیں بنی۔ پتہ نہیں ایدھی صاحب کی زندگی میں کوئی فلم کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ابھی ریسنٹلی مجھے انڈیا سے ایک ڈائریکٹر ہے، وہ میرے سے رابطے میں ہے اور وہ گیتا جو ہمارے پاس ایک لڑکی ہوا کرتی تھی اس کے اوپر فلم بنا رہا ہے۔ تو وہ فلم کے لیے وہ مجھ سے اس نے ہماری فیملی کی، ہماری ساری بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں اس نے میرے سے لی ہیں اور ایدھی صاحب کے اوپر بھی فلم بننا چاہ رہی ہے۔ ایک ڈائریکٹر ہے، اس نے ہمارے سے پرمیشن لی بھی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ میرے خیال سے شاید حج پہ گیا ہوا ہے یا کیا ہے، رابطے میں نہیں ہے، وہ جیسے ہی آئے گا اس کی اسکرپٹ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو کیا اس فلم پہ پابندی تو نہیں لگے گی؟ نہیں پابندی نہیں لگے گی، ایدھی صاحب پہ کیوں پابندی لگے گی؟ اس کے جو کچھ متنازع چیزیں ہیں اس کو ہم بہت لائٹ کر دیں گے تاکہ میسج بھی چلا جائے اور پابندی بھی نہ لگے اور کسی کو برا بھی نہ لگے۔ اچھا، چونکہ کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایدھی صاحب کام کرتے تھے، اس کے بعد فیصل صاحب آ گئے اور اس کے بعد اب ان کے بیٹے یہ ایک فیملی بزنس بن چکا ہے۔ یہ ہے ہی فیملی ٹرسٹ۔ ایدھی صاحب اکثر کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیملی ٹرسٹ ہے اور فیملی کے لوگ ہی ٹرسٹیز ہیں اس کے، اور لوگ ہمیں دیتے ہیں۔ اگر اعتراض ہوتا تو ڈونر ہی نہ ہمیں دینا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ چندہ نہ دے ہمیں، اور جس کو اعتراض نہیں ہے وہ ہمیں چندہ دے رہا ہے، تو ایک ریلیشن ہے اور کام ہو رہا ہے ہمارا۔ ایمبولینس تقریباً پورے جو آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے، آپ نے کہا تھا 300 سینٹر ہیں ہمارے سینٹر جو ہے وہ اب میں ابھی نئے سسٹم کے تحت رجسٹرڈ کر رہا ہوں۔ پہلے ہمارا سارا سسٹم ڈی سینٹرلائز تھا، ابھی ہم نے سینٹرلائز کیا ہے آڈٹ کے لیے۔ ہمارے 500 سے اوپر سینٹر ہیں۔ ایدھی صاحب کہتے تھے 300 سینٹر ہیں، میں ایدھی صاحب کو کہتا تھا ایدھی صاحب نہیں، ہمارے جو ہے وہ 150 کے قریب سینٹرز ہیں، 125 150۔ تو ایدھی صاحب سے میری اکثر دلیلیں لیتی تھی، لیکن ہم نے کبھی لسٹ ہی نہیں بنائی۔ اب میں لسٹیں بنا رہا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہمارے 500 سے اوپر سینٹر ہیں، اور اس میں ہم وہ چھوٹے ایک گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہوتی ہیں نا پوائنٹ پہ، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے، ہم پکے سینٹروں کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو اور سروسز کو دیکھیں، سروسز کیونکہ کچھ سینٹرز ایسے ہیں ایک سینٹر پہ 2 3 سروسز چل رہی ہوتی ہیں، تو سروسز جو ہم دے رہے ہیں ان 500 سینٹروں پہ وہ 1500 سے اوپر، 1500 سے 2000 کے قریب جو ہے، کیونکہ ابھی ہم لسٹنگ کر رہے ہیں ساری چیزوں کی، تو 2000 کے قریب سروسز جو ہیں پورے پاکستان کے ہمارے سینٹرز پرووائڈ کر رہے ہیں، 500 سینٹرز۔ ہم خود پریشان ہیں کہ اتنا بڑا سسٹم کس طرح چلا رہے ہیں، اللہ ہی چلا رہا تھا، اور ہم حقیقت میں پریشان ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں اندازہ ہوا میں جو چیزیں کر رہا ہوں نا، ہر بندہ اپنے لیول پہ ایدھی فاؤنڈیشن سے جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا جو لیول ہے لائلٹی کا وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ چند سال پہلے ایک تصویر اور ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی کہ ایک لڑکی جو یہاں پڑھتی تھی، ایدھی صاحب نے میرے خیال سے ان کو اڈاپٹ کیا تھا یا پڑھایا تھا، کہ امریکہ میں کسی بڑے اچھے کمپنی میں نہیں، وہ ہمارے پاس بچے ہم اڈاپشن کے لیے دیتے ہیں، تو ایدھی صاحب نے آج سے تقریباً 22 23 24 سال پہلے ایک فیملی کو
جو ہے وہ بچہ ایڈاپشن کے لیے دیا تھا، لڑکی دی تھی ایڈاپشن کے لیے ممی نے. تو وہ امریکہ میں تھی، امریکہ سیٹل ہو گئی اور وہ آج نائکی میں کام کر رہی تھی. پھر وہ کسی سینیٹر کے پاس جو ہے وہ کام کرتی تھی ایز این انٹرنشپ اپنی یونیورسٹی کی طرف سے. پھر جو ہے وہ نائکی میں کام کرتی تھی. ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا 6-8 مہینے پہلے، تو وہ نائکی جو جوتے بنانے کی کمپنی ہے اس میں اچھی پوسٹ پہ، کمپیوٹر کی کوئی کسی اچھی پوسٹ پہ تھی، کمپیوٹر سیکیورٹی کی پوسٹ پہ تھی. تو کیا مطلب ایک زمانے میں تو اس نے جب انتقال ہوا، ممی کے ساتھ اس کا بہت اچھی ریلیشن تھی. جب بھی میں امریکہ نیو یارک جاتی تھی ممی تو انہی کے گھر جاتی تھی، اور یہ لوگ بھی ممی کے پاس آتے تھے ممی کے گھر پہ. ممی کا نیو یارک میں جو دفتر ہے اس کے اوپر گھر ہے، وہیں پہ رہائش ہے. تو یہ اکثر آتے تھے. تو ممی کا اور ایدی صاحب کا گرین کارڈ تھا. اس گرین کارڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کو سال میں ہر 6 مہینے کے بعد امریکہ جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ کچھ ٹائم گزارنا پڑتا تھا. تو اس دوران میں پاکستان کو سنبھالتا تھا اور وہ لوگ جاتے تھے، برطانیہ جاتے، امریکہ جاتے. تو اس سے جو ہے وہ کنٹرول بھی رہتا ادارے میں، ایکٹیویٹی پہ بھی نظر رکھتے، اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو میں یہاں سنبھالتا تھا، ایدی صاحب اور ممی جو ہے وہ امریکہ چلے جاتے تھے. تو وہ جو بچے ایک زمانے میں جو جھولے میں ڈال دیے جاتے تھے، کیا یہ سلسلہ اب بھی ہے؟ اب جھولوں میں ڈالنے کا جو پہلے جو تعداد میں آتے تھے اب اتنی تعداد میں نہیں آ رہے. آج کل مرے ہوئے بچے زیادہ مل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں لڑکیاں پیدا کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. سب کو مرد چاہیے، لڑکا چاہیے. تو گھر میں پہلے ہی اگر کسی کے 8-7 لڑکیاں ہوتی ہیں تو اس ماں کو کہہ دیا جاتا ہے سسرال کی طرف سے کہ اگر تو نے لڑکی پیدا کی تو نہیں لے کر آنا گھر پہ. تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے چیک کر لیتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو ابورٹ کر دیتے ہیں 4-5ویں مہینے میں. وہ سروائیو نہیں کرتی، وہ مر جاتی ہے تو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ دفن نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے دفن کرنے کے لیے. تو اب ہر مہینے ہمیں 25-30 لڑکیاں ملتی ہیں مطلب لڑکیاں، اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن بچوں کی لاشیں ملتی ہیں صرف کراچی سے. اگر اس کو پورے ملک سے دیکھیں تو 2 سے 3 گنا ہے، مطلب 70-60-50-60 ہر مہینے جو ہے ہمیں لاشیں ملتی ہیں بچوں کی، جنہیں ہم دفناتے ہیں. آج کل میں نے سنا تھا کہ کراچی پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ جہاں سے یہ بچوں کی لاشیں ملتی ہیں اس کی جیو فینسنگ کر دی ہے. ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ لاشیں کون سے علاقے سے ملتی ہیں. اب وہ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے کیونکہ سوشل ایشو بھی ہے اور وہ ایکشن بھی لینا نہیں چاہتے، یا پتہ نہیں کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن نہیں لے رہے. لیکن ان کے پاس ڈیٹا آ چکا ہے، وہ شیئر نہیں کر رہے کسی کے پاس. تو ان کو پتہ ہے ہر علاقے میں 2-3 دایاں ہیں جو یہ حرکتیں کرتی ہیں. اگر وہ رک جائے گا تو پھر بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، مریں گے نہیں. اور یہ اس میں ان میں میجورٹی جائز بچے ہوتے ہیں. یہ جو چلاتے ہیں نا سب ناجائز ہے ناجائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. بچہ تو خیر کوئی بھی اس کا کیا قصور ہے، ناجائز تو نہیں کہہ ان کی سکتے. نظروں میں جو ناجائز ہے. ویسے تو قدرت کی جو ہے وہ پیداوار ہے، محبت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی یہ جو ہے وہ شادی شدہ جوڑوں کے بچے ہوتے ہیں. صرف مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو ابورٹ کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ مرد جو ہیں وہ دنیا کی تباہی کی وجہ ہیں. لوگ کہتے ہیں نا انسانوں نے دنیا کو تباہ کیا. میں یہ نہیں کہتا. میں نے پچھلے دنوں سوچا کہ انسانوں نے تباہ نہیں کیا، کیونکہ انسانوں کے اندر 50% سے زیادہ عورتیں ہیں. عورتیں تباہی کی وجہ نہیں ہیں، وجہ جو ہے وہ مرد ہے. کیونکہ جنگیں ان کو پسند ہیں، تکبر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، ان کو بہت زیادہ ہے، تشدد ان کے اندر بہت زیادہ ہے، جبر ان کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں عورتوں میں کم ملیں گی آپ کو. اور ان سوسائٹیوں میں جہاں پہ عورتوں نے حکمرانی کی ہیں وہاں پہ جنگیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی اور نسبتاً خوشحالی ملے گی. فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا وقت ہمارے لیے نکالا اور ظاہر ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ علی جان آپ کا بھی، اور کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری رائے جاننے کی کوشش کی. میں انٹرویو بہت کم دیتا ہوں تاکہ میرے جو خیالات ہیں وہ بہت ساروں کو یا بہت جو امیر ہیں ان کو پسند نہیں آتے، اور جو با اثر لوگ ہیں، با اختیار لوگ ہیں، اس لیے میں چھپ ہی رہتا ہوں، خاموش رہتا ہوں. لیکن چونکہ آپ ایسے ریفرنس سے میرے پاس آئے ہیں اور ایک نظریاتی دوست ہونے کی خاطر جو ہے میں آپ سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ میں نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں. بہت شکریہ. اور یہاں پہ آج کل ہر کوئی
جان کی امان کے لیے خاموش رہنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں جو ماحول ہے آج کل. تو فیصل بھائی ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ.